اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین گرامی، اسلامی حکایات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں ایسی حکایات پیش کروں گا، ایسے واقعات آپ لوگوں کے حضور حاضر کروں گا کہ جن واقعات میں، جن حکایات میں ہمارے لیے بیش بہا برکات، ان گنت فوائد اور فضل و کرم کے ان گنت موتی موجود ہوں گے۔ اس سلسلے کی پہلی حکایات جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حکایت ہے علمی مجلس کی برکات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے باجماعت نماز ادا کی اور علمی مجلس میں بیٹھ گیا اور کلام اللہ کو سنا اور اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 6 چیزیں عطا کریں گے: رزق حلال، عذاب قبر سے نجات، اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائے گا اور پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا جس کے 40 دروازے ہوں گے۔ نماز باجماعت ادا کرنا، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، اکیلے نماز ادا کرنے سے بدر جہاں بہتر ہے، اور بلا شبہ جب بندہ ایک جماعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس میں خضوع و خشوع کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے سے کئی گنا زیادہ ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اب اس حکایت سے آپ اندازہ فرما لیں کہ علمی مجلس میں بیٹھنا، جو روایت آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی ہے، علمی مجلس میں تبھی بیٹھیں گے نا اس روایت کے مطابق اگر ہم پہلے نماز باجماعت ادا کریں گے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد جب ہم علمی مجلس میں بیٹھیں گے اور وہاں پر
جو بیان ہوگا وہاں پر قرآن پاک کے جو احکام ہمیں سنائے جائیں گے، احادیث مبارکہ جو ہمیں سنائی جائیں گی، ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے یہ 6 انعامات جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علمی مجالس میں بیٹھ کر جو باتیں ہم سنتے ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محافل کروانا، بڑی بڑی مجالس منعقد کروانا، ان مجالس میں چلے جانا، ان محافل میں چلے جانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر صرف ہم وہاں پر جاتے ہیں تب بھی ہمارے نامہ اعمال میں ثواب ضرور لکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک آپ انکساری سے، توجہ سے، عاجزی سے سنتے ہیں تو اس کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں، لیکن اگر قرآن پاک پر عمل کر لیا جائے تو یہ تو پھر وراء الورا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم تقاریر سنتے ہیں، محافل کرواتے ہیں، خضوع و خشوع سے، عاجزی سے، توجہ سے ان تقاریر کو سننا، شان مصطفیٰ کو سننا، شان صحابہ کو سننا، شان اہل بیت بیان کرنا سننا، بالکل یہ ثواب والا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر ہم ان حکایات پر عمل کر لیں گے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر لیں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر عمل کر لیں گے، اہل بیت اطہار کی سیرت کو اپنا لیں گے، تو ہمارا ان ساری باتوں کو اپنانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا ہمیں، اور اس سے ہمیں دنیا جہاں کی نعمتیں، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علمی مجالس میں بیٹھ کر وہاں پر جو باتیں کی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔